الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، یہ انہی کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں اور محترم خواتین، اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کا آباد کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، ان کو آباد کرنا، ان کو آباد رکھنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا کام ہے، خدا ترس انسانوں کا کام ہے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ مساجد کو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مساجد کو تعمیر کرنا، مسجدیں بنانا اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ تمام ضروریات پوری کرنا۔ مسجد کی تعمیر ہوئی، تعمیر کے ساتھ اس کی کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، پاکی صفائی کا اس کا اہتمام ہونا چاہیے، گندگی نہ ہونے پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں اگر کوئی تنکا پڑا ہو اور آدمی اٹھا کر اسے باہر پھینک دے یا کوڑے دان میں ڈال دے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں اسے کہ اللہ کے بندے نے مسجد سے یہ تنکا ہٹایا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ مسجد کی صفائی کا کتنا اہتمام ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ضرورتیں بھی ہیں۔ کوئی شخص وضو کریں گے، وضو کیے بغیر آ گیا بغیر وضو کے، تو اس کے لیے وضو کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مسجد آنے کے بعد ضرورت محسوس ہوئی تو ضرورت پوری کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اتنے سیدھے تھے، بہت نہیں۔ ایک صاحب آئے اور انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو استنجا کرنے لگے، پیشاب کرنے لگے،
اور لوگ دوڑے کہ بھئی یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ آپ نے فرمایا نہیں، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اور پھر وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اسے دھو دو، صاف کرو، اور اسے سمجھایا کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے الگ انتظام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مسجد کو آباد کرنے کا حصہ ہیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ مسجد جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد پورا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ مساجد کو جن مقصد کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے وہ مقاصد پورے ہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسجد اس امت کا دل ہے، دل مسجد امت کا دل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا دل مستقل حرکت میں رہتا ہے، مستقل دھڑکتا رہتا ہے، اور پورے جسم کو خون فراہم کرتا ہے، زندگی آتی ہے اس سے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی حرکت بند کر دے تو رشتے حیات کٹ جائے، آدمی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مسجد بھی دل ہے امت کا، اس سے کٹنے کے بعد پھر اس کی دینی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ مسجد سے کٹنے کے بعد دین اور دین کے کاموں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور یہ مرکز ہے، دینی کاموں کا مرکز ہے۔ اور جو لوگ اپنے مرکز سے کٹ جاتے ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، مسجد کی یہ اہمیت ہے۔ یاد رکھیے، مسجد سے جتنا تعلق آپ کا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے قربت اتنی ہی بڑھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد۔ دوستوں اور ساتھیوں، مسجد کے تصور کے ساتھ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہاں عبادت ہوگی، ذکر اذکار ہوں گے، اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن مسجد کا ایک مقصد یہ ہے کہ دین کا علم عام ہو، یہاں سے دین کا علم پھیلے، لوگ جانیں کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اسے سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دونوں اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان سے بہتر ہیں۔ پھر فرمایا میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اللہ نے مجھے معلم بنایا ہے، معلم بنایا ہے، پریشر بنایا ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ
لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی باریکیاں بتاتے ہیں، اس کی فلسفی سمجھاتے ہیں، اس کی حکمتیں واضح کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید مسجد میں بیٹھ کر، مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اس کی باریکیوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پیغمبروں کا کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا، ان سے بڑا مقام کس کا ہوگا؟ آپ نے خود فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، اور اس جگہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کے ہاں ذکر ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تیری کتاب پڑھ رہے ہیں، اسے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ بندے۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، مسجد کو علم کا مرکز بنائیے۔ مسجد سے متصل صفہ تھا، چبوترے کو کہتے ہیں، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک چھت ڈال دی گئی تھی۔ وہاں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، فقر و فاقے کی زندگی گزارتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے، آپ کے صحابہ کے ساتھ رہ کے علم حاصل کرتے تھے۔ کچھ لوگ چند دن کے لیے آئے، کچھ لوگ زیادہ دن کے لیے آئے، کم ہوئے زیادہ ہوئے، اور یہاں سے اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد تعلیم کا مرکز ہے۔ مسجد سے متصل چبوترا بنا اور وہاں سے وہ لوگ تیار ہوئے جو بڑے بڑے محدث تھے۔ سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ 4 برس تک وہ اس مرکز میں چمٹے رہے اور سب سے بڑے محدث ہوئے۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، مسجد کو علم دین کا مرکز ہونا چاہیے، اور پھر مسجد کو خدمت خلق کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک خاتون رفیدہ نام کی تھی، وہ خیمہ لگا کے مسجد کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ جو زخمی آتا اس کا علاج کرتی، مرہم پٹی کچھ کرنا جانتی تھی۔ حضرت سعد زخمی ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی خیمے میں ان کو بھی رکھو، ذرا مجھے دیکھنے میں اور آسانی ہوگی رعایت کرنے میں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسجد کو خدمت خلق کا بھی ذریعہ ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹھیں، اس مسجد سے متصل یہاں بہت بڑا ہاسپٹل بھی ہے، تو یہ سب کام مسجد کی خدمت ہی کا ہے ذریعہ۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اسے علم کا ذریعہ بنائیے، خدمت خلق کا ذریعہ بنائیے۔ آخری بات ایک کہہ کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ، آپ جانتے ہیں اس وقت یہ کرونا میں کی شدت آ گئی ہے، ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں، اس میں انجیکشن بھی لگائے جا رہے ہیں، مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور انہی دنوں میں مختلف تہوار بھی آ رہے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دیوالی بھی ہے اور دوسرے تہوار بھی ہیں، اسی میں شب برات بھی آ رہی ہے۔ شب برات میں ہمارا معمول یہ ہے کہ مسجد میں
بیٹھتے ہیں رات بھر عبادت کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، اور صبح قبرستان بھی جاتے ہیں۔ آپ برا نہ مانیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم مسجد میں اس طرح جمع ہونے کی جگہ اپنے گھر پہ رات بھر عبادت میں گزاریں اور دعا بھی کریں۔ دیکھیے اس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہے، اگر یہ چیز بیماری متعدی بھی ہوتی ہے، اور اپنا بھی فائدہ ہے، آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو یاد رکھیں، اور مسجد کو علم کا، خدمت کا، دنیا کے کاموں کا مرکز بنائیں، اور یہاں سب لوگ جمع ہوں اپنے تمام اختلافات کو بھول کر۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد قدیم ملک بر غفور۔